بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے نیت کے بارے میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے یا بنا نیت کے بھی روزہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، روزے کی نیت کب سے کر سکتا ہے اور کس وقت تک کر سکتا ہے، یعنی لاسٹ وقت کیا ہے۔ نمبر 3، روزے کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سماعت فرمائیں، انشاءاللہ یہ 3 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نیت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو دیکھیے، ہر عبادات مقصودہ کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہلی حدیث جو اپنی کتاب بخاری میں لکھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عبادت کا اعمال کا دار و مدار جو ڈیپینڈ ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ تو اسی میں روزہ بھی ہے۔ روزہ ایک عبادت مقصودہ ہے، تو اس کی صحت کے لیے، روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایک آدمی پورے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن روزے کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ مثلا ایک آدمی سفر میں ہے، ایک آدمی بیمار ہے، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، یا وہ کھانے پینے کو ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، پی نہیں سکتا، تو ایسے آدمی کو صرف سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے نیت روزے کی نہیں کی تھی۔ تو یہ تو بالکل کلیئر ہے، جیسے نماز کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، اسی طرح روزے کے لیے بھی نیت کا ہونا شرط ہے، بنا نیت کے روزہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 ہے، روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی 10 محرم کا۔ امام بخاری ایک روایت لاتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے کہ من اکل فلیصم بقیت یومہ، جس نے کھا پی لیا ہے کچھ وہ دن بھر امساک کرے، رکا رہے، اب کچھ نہ کھائے شام تک۔ ومن لم یکن اکل فلیصم، اور جس نے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے۔ فإن اليوم یوم عاشوراء، اور یہ دن یعنی جس دن یہ اعلان کرایا گیا یہ عاشوراء کا روزہ تھا، یعنی عاشوراء کا دن تھا، عاشوراء کا روزہ تھا، اور اس وقت میں عاشوراء کا روزہ واجب تھا، اس وقت تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے اپنی کتاب ترمذی شریف میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کیا تمہارے پاس صبح کا کھانا ہے؟ اور واضح رہے کہ عرب کے اندر صبح کا کھانا 10-11 بجے کھایا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کہہ دیتی تھی کہ میرے پاس کوئی کھانا نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے پھر میں روزے دار ہوں، یعنی میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی میرے پاس تشریف لائے اور کچھ نہیں پوچھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہمارے پاس ہدیہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا آیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ملیدہ یعنی حیث، جو ستو، گھی اور کھجور کو ملا کر یہ کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں نے صبح سے روزے کی نیت کر لی تھی، پھر بھی آپ علیہ السلام نے وہ حلوہ کھایا، یعنی روزہ توڑ دیا۔ پہلی حدیث جو بخاری شریف کی ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ جو واجب تھا اس کی نیت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دن میں کرائی۔ اسی سے یہ حکم بھی ثابت ہوتا ہے ضمناً کہ رمضان المبارک کا روزہ جو فرض ہوتا ہے اس کی نیت بھی آدمی دن میں کر سکتا ہے اور بالکل جائز ہے۔
اس حدیث کو جو امام ترمذی نے لکھی ہے، اس سے نفل روزے کا ثبوت ملتا ہے کہ نفل روزے کی نیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر نفل روزہ ہے اس کی نیت بھی آدمی دن میں کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت ام دردہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ یعنی ان کے شوہر پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اگر میں جواب دیتی کہ نہیں تو وہ کہتے کہ آج میرا روزہ ہے۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے بخاری شریف کے اندر۔ تو ان حدیث کی بنا پر حناف کے نزدیک رمضان المبارک کے روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صبح کو بھی کر سکتا ہے۔ جب تک دن کا اکثر حصہ نہ گزرا ہو اس وقت تک آدمی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ یعنی رمضان شریف کے روزے کی نیت اگر کوئی رات سے کرتا ہے تو تب بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، روزہ صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، صبح ہو گئی، تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج روزہ نہیں رکھوں گا، مجھے سفر میں جانا ہے یا کوئی بیماری کی وجہ سے یا ہمت ہار گیا، لیکن پھر دن چڑھے خیال آیا 9-10 بج گئے کہ بھئی روزہ چھوڑنا تو بہت بری بات ہے، تو پھر وہ آدمی نیت کر لیتا ہے کیونکہ اس نے صبح سے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ آدمی دن میں بھی نیت کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے نیت کی تھی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، بیماری تھی، کوئی سفر تھا، لیکن صبح کو دیکھتا ہے کہ موسم بڑا سہانا ہے، بادلی ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے۔ اب نیت کر لیتا ہے کہ نہیں میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں، آج تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگرچہ سفر بھی کرنا پڑے۔ تو اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ دن میں بھی روزے کی نیت کر سکتا ہے اور روزہ صحیح ہوگا۔ تو یہ واضح ہو گیا اس سے کہ دن میں رمضان کے روزے کی نیت آدمی کو رات سے کرنا ضروری نہیں ہے، دن میں بھی چاہے تو دن میں بھی نیت کر سکتا ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ رہ گئی کہ کس وقت تک نیت کر سکتا ہے۔ مفتی رشید صاحب نے احسن الفتاوی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن کے ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان المبارک کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے آپ صبح صادق دیکھیے اور غروب آفتاب دیکھیے۔ مثال کے طور پر ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ صبح صادق 4 بجے ہوتی ہے اور غروب آفتاب 7 بجے ہوتا ہے، یعنی سورج 7 بجے چھپتا ہے، اور صبح صادق جس وقت روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے سحری میں، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اب 4 اور 7 ان دونوں کے درمیان میں 15 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اب 15 کے آدھے لگائیے تو 7.5 گھنٹے ہوئے، تو 4 بجے سے 7.5 گھنٹے جوڑ دیے تقریباً 11:30 بج جاتے ہیں، یعنی 11:30 بجے اس کو آدھا دن کہا جائے گا کہ اب آدھا دن ہو گیا ہے۔ تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے، یہ احتیاط کے طور پر ہے، 1 گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے کہ آدمی 10:30 11 بجے سے پہلے اگر نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے۔ تو ٹھیک دوپہر جو نصف النہار شرعی کہلاتا ہے، ایک تو عرفی ہوتا ہے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، لیکن جو شرعی ہوتا ہے کہ آدھا دن ہو گیا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا وقت لیا، اس کے درمیان کا جو وقت بیٹھتا ہے 7.5 گھنٹے جو 11:30 بجے ہیں، اس سے پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے احتیاط کے طور پر پونے 11 یا 10:30 بجے، تو آدمی اگر اس 10:30 بجے سے پہلے نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، تو بس اتنی نیت سے بھی رمضان المبارک کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض کا، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ نیت تو ضروری ہے، نیت اگر نہیں ہوگی تو یقیناً روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ بغیر نیت کے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن نیت کے معنی وہ الفاظ نہیں ہے جو پڑھے جاتے ہیں کہ بصومی غد نویت من شہر رمضان، جو بڑی پابندی کے ساتھ میں پڑھے جاتے ہیں، ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو نیت کے معنی وہ الفاظ نہیں ہے، یاد رکھیے، بلکہ نیت کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس بات ختم ہے۔
اگر آپ کے دل میں نیت ہو گئی کہ آج میں روزہ رکھوں گا، اور ظاہر بات ہے کہ سحری کرنا یہ خود ایک نیت ہے، رات میں اٹھنا سحری کے لیے یہ خود ایک نیت ہے، جیسے آدمی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ بھی ایک نیت ہے۔ تو جو الفاظ آدمی ضروری سمجھتا ہے کہ زبان سے الفاظ کا کہنا قطعاً ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، بس دل میں آپ نیت کر لیجئے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔